اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، جنگ جاری ہے اور اسی طرح زور و شور سے ایک دوسرے کو کی طرف سے قتل و غارت ہو رہی ہے۔ شتری ترم تبور شنائی دو سے ڈول نکارے گجن دیو غریو اسمانی غل غل شور ککارے خالی ڈول اتے بے مغزہ بارو سخن کریندا فتنے دوزاں وانگ لڑائی صلح نہ ہون دیندا۔ لو جی، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ ساز ہے، یہ زور زور سے انہوں نے پورے میدان میں ایک قیامت مچائی ہوئی ہے، اور دیو غصے سے گرج رہے ہیں، اور آسمانوں پہ شور غول اور ککارا ہے لڑائی کا، زمین کی لڑائی کا۔ خالی ڈول اتے بے مغزہ بارو سخن کریندا فتنے دوزاں وانگ لڑائی صلح نہ ہون دیندا۔ یہ جو خالی ڈول ہے، اس کا اندر مغز ہی نہیں ہے۔ جو زور زور سے جو ڈول بج رہا ہے، یہ جو ڈول بجتا ہے، اس کو ضرب لگتی ہے، بولتے اس کے اندر کوئی مغز نہیں، اندر سے یہ خالی ہے۔ یہی جو ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کر کے اس لڑائی کو اور مچا رہا ہے۔ فتنے دوزاں وانگ لڑائی صلح نہ ہون دیندا۔ جیسے فتنے دوز لوگ ہوتے ہیں، وہ لڑائی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں اور صلح کی طرف نہیں جانے دیتے، مغز ان میں نہیں ہوتا۔ تیر وسن جوں چھڑکے چھلا گھوڑا می اسمانی ملک الموت آئے سب سنبھے لے لے جاوڑ جانی۔ وہ تیر جو ایسے ایسے چلا رہے تھے ایک دوسرے پر، بارش کی طرح، آسمانی بارش کی طرح تیر چل رہے تھے، اور ملک الموت آئے سب سنبھے، جو ملک الموت بھی روح نکال نکال کے ختم ہو جا رہے تھے، اتنی جانیں لے لے کے جا رہے تھے، ان کی بھی کمی پڑ گئی۔ تیر تبر تلوار کٹاری زہرو پان چڑھائی پٹ سٹے بندیات تنا دی زورو زور لڑائی۔ یہ جو تیر تبر تلوار کٹاری زہروں سے یہ بری ہوئی تھی، پٹ سٹے بنیاد تنا دی، انہوں نے جو بنیاد ہے تنوں کی، جسموں کی، وہ بھی ختم کر دی۔ زورو زور لڑائی، زور زور سے یہ لڑائی جاری ہے اس دنیا میں۔ چاکو چاک کرن تلواری بجلی دے چمکارے کڑکن گھرزل برز گزاون بہت طوفان کھلارے اور سنگار کیتے لکھ سینے تیرے سلے سانگاں اس موری تھی ویک تماشا دین بلائی مانگا۔ اور سنگار کیتے لکھ سینے نیزے سلے سانگاں، اور سنگار اور چاکو چے کرن تلواروں میں تمام جو نظارہ ہے لڑائی کا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور سنگار کیتے لکھ سینے نیزے سلن سانگا، سینوں کو انہوں نے، نیزوں نے چاک کر دیا ہے، ان میں سوراخ کر دیا ہے۔ اس موری تھی دیکھ تماشا دین بلائی مانگا، اس سوراخ سے دیکھ کے بلائی بھی یہ تماشا دیکھ کے شور مچا رہی تھی کہ یہ کیا ہنگامہ ہے۔ پھٹے مارے پڑ وچ رلدے تن اتے تن چڑھیا ڈھیر لگے کو کافاں جیڈے لشکر ایسا لڑیا۔ پھٹے مارے پڑ وچ رلدے، زخمیوں کی میدان میں کوئی شمار نہیں تھا، تن اتے تن چڑھیا، انسان کے اوپر انسان تھا، جسم کے اوپر جسم چڑھا ہوا تھا۔ ڈیر لگے کو کافاں جیڈے لشکر ایسا لڑیا، پورے جو انسانی جو ان کے جو وہ تھے جسم، وہ کوکافاں جیسے بڑے ڈھیر ان کے ہو گئے، ایسا لشکر وہ لڑا۔ تیرہ شوق شپا شپ تیغاں سن کڑکار کمانی دہشت کولوں اڈ اڈ ڈٹھیاں جیوں اللہ آسمانی۔ وہ جو تیروں کی شونک تھی، جو تیروں کی آوازیں تھی شپا شپ، اور جو تلواریں چل رہی تھی کڑاکے نکار رہی تھی، دہشت کولوں اڈ اڈ ڈٹھیاں، اتنی دہشت تھی کہ آسمان سے جو الیں تھیں، جو پرندے تھے بڑے بڑے پرندے، وہ بھی آسمان سے گر کے زمین پر گرے۔ لکھ تنا دے بیرے بیرے کھنڈ گئے ہر پاسے گدڑ لمبڑ تے بگیاڑا منہ موڑے کھاما سے۔ اتنے زیادہ وہاں خون ہوئے، لکھ تنا دے لاکھ جسم وہاں سے ان کے بیرے بیرے، ان کی بوٹیاں بوٹیاں ہو کے پورے میدان میں پھیل گئی، اور جو جنگل کے درندے تھے، گدڑ لومبڑ تھے بگیاڑا منہ موڑے کھاما سے، گدڑ لومبڑ اور بیڑیوں نے اتنا گوشت کھایا کہ ان کے گوشت سے ان کی
طبیعت بھر گئی۔ کاروں والے گنج بنائے، کاگاں کٹ کٹ آنے، تیراں گرزاں کیتے میتاں تیراں گرزاں کیتے میتاں منہ سر گنجے کانے، الاں چائے الاں جیڈے لہو بھرے بوکھانے، لکھاں گن مکھاں دے بھوکن کیڑے پھڑے دہانے۔ یہ لڑائی کا جب آخر پہ حالات بتا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ خون تھے، جو کوے تھے انہوں نے جسموں سے آڑے نکال کے کھا دیے، آنکھیں نکال کے کھا لی، تیرہ گرزاں کیتے میتوں، تیر اور گرز تھے ان میتوں کے جو سر گنجے اور کانے کر دیے ہیں، الاں چائے الاں جیڈے لہو بڑے کھانے۔ جو ال ہے، جو جانور ہے گوشت کھانے والا، وہ بھی گوشت کھا کھا کے اس کا جی بھر گیا۔ لکھاں گن مکھاں دے بھونکن کیڑے بڑے تھانے، اور کتنے جو مکھیاں تھیں اور وہ پھر رہی تھی وہاں سے، انہوں نے وہاں سے جو کیڑے پڑ گئے تھے جسموں میں وہ کھا رہے تھے۔ پاگل لوگ ڈراکل تائیں نسن ہار شکستے، کانگ طوفان لہودی اتو بند ہوئے سب رستے۔ جو لوگ پاگلوں کی طرح ڈر کے ہر طرف بھاگ رہے تھے، لیکن کانگ طوفان لہودی اتو بند ہوئے سب رستے، لیکن جو لہو کی کانگ اور طوفان چڑھا ہوا تھا اس نے سب رستے بند کر دیے۔ ہانبڑ پین کمند گلاں وچ سر وڈن تلواراں، جیوں اجڑ وچ چترا تیویں کرن سپاہی واراں۔ باوجود اس کے اتنی تباہی کے پھر بھی ایسے وہ کمندیں ڈال رہے تھے اور سر تلواروں سے کاٹ رہے تھے، جیوں اجڑ وچ چترا تیویں کرن سپاہی وار، جیسے بیڑوں کے اجڑ میں، بیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چترا شیر آ کے ان کو نقصان کرتا ہے، اس طرح سپاہی واریں کر رہے تھے۔ شاہ پالے دی فوجے اوڑک ایسا زور اٹھایا، کلزم والے بادشاہ دا لشکر مار گوایا۔ آخر کر کیا ہوا؟ شاہ پال کی جو فوج تھی، جو بدی جمال پری کا والد تھا، باپ تھا، اس کی فوج نے ایسا زور لگایا، کلزم والے بادشاہ دا لشکر مار گوایا۔ کلزمی جو بادشاہ تھے وہ فوج تھی، اس کو انہوں نے بگا دیا۔ چار ایک سہ پری کل بچی جا چھپی دریا میں، اور تمامی لشکر اس کا قتل ہویا وچ تھا میں۔ 400 پری جو تھی وہ جا کے چھپ گئی دریا میں، باقی اس کا تمام لشکر وہیں قتل غرق ہو گیا۔ ہاشم کلزم دے سلطانے بڑی ہزیمت آئی، نسن چھپن بچن والی جا نہ سجدی کھائی۔ جو ہاشم شاہ کلزم کا بادشاہ، اس نے بڑی ہزیمت اور بڑی اس کے لیے بے عزتی کا سبب بنا، اس کے نسل چھپن بچن والی جان نہ سجدی کا، نہ کہیں وہ بھاگ سکتا تھا، نہ چھپ سکتا تھا، اور نہ اپنی جان کو بچا سکتا تھا۔ اوڑک نس پیا بن فوجاں، کچرک پاپڑ ویلے، خوہ دندا دریا نہ سجدہ بھاج پوے جس ویلے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ آخر کار اوڑک نس پیا بن فوجوں، آخر کار فوج کے بغیر اکیلا بھاگ پڑا، کچرک پاپڑ بیلے، کب تک وہ باتوں سے لڑائی کرواتا پاپڑ بیلتا، خوہ دندا دریا نہ سجدہ بھاج پوے جس ویلے۔ جب سختی آ جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت نہ کوئی کنواں نظر آتا ہے، نہ کوئی اس کا سرا نظر آتا ہے، ہر طرف خوہ دندا دریا نہ سجدہ، کوئی دریا نہیں ملتا کہ بندہ اپنے آپ کو بھی ختم کر لے۔ بھاج پوے جس ویلے، جس وقت مصیبت آ جائے، ڈین لگا دریا فکر دے شاہ پالے تھی نس کے، جان نہ دینا موزی تائی شاہ فرمایا ہنس کے۔ ڈین لگا دریا، جب وہ فکر کے دریا میں گرنے لگا، شاہ پال سے بھاگ کے، جان نہ دینا موزی تائی شاہ فرمایا ہنس کے، تو فوراً اس نے شاہ نے جو آواز دی کہ اس موزی کو بھاگنے نہ دو، اور ہنس پڑا اس کے بھاگتا ہوا دیکھ کے۔ ایک عمرہ لگا اٹھ پیچھے فوج زراور لے کے، ہاشم سنے سپاہیاں پڑیا مگر دلیراں پہ گئے۔ اور ایک امیر جو تھا، ایک جو اس کا جرنیل تھا، وہ بھاگا اپنی فوج لے کے، ہاشم سنے سپاہیاں پڑیا مگر دلیراں پہ گئے۔ وہ دلیر جو تھے انہوں نے ہاشم اور اس کے سپاہیوں کو جو بچے تھے وہ پکڑ لیا۔ شارستانی کلزمیاں نو پکڑ لے آئے ڈیرے، نظر حوالے ہویا ہاشم پیراں پیرے پھرے چفیرے۔ شارستانی کلزمیاں نو پکڑ لے آوے ڈیرے، وہ شارستانی ان کلزمیوں کو پکڑ کے اپنے ڈیرے پہ لے کے آئے، نظر حوالے ہویا ہاشم پیرے پھرے چفیرے۔ وہ اس کو گرفتار کر کے ہاشم کو لے آئے اور اس کو پیروں میں کھڑا کر دیا۔ شاہ پالے دا خاصا آہا ایک امراو ڈیرا،
ہاشم شاہ ونج ملیا اس نو ہو محتاج ملیرا۔ اسی اسنا میں ایک خاص جو امیر تھا، قریب تھا شاہ پال کے، اس کے ڈیرے میں کیا، ہاشم شاہ ونج ملیا اس نو ہو محتاج ملیرا۔ ہاشم شاہ اس کو ملا ہے، بہت محتاج ہو کے، بہت نواں ہو کے اس کو جا کے ملا ہے۔ اس امرائے دی کر منت کھڑے وسیلہ آ کے، گردن تیغ منہ وچ سبزی پگ گلے وچ پا کے۔ اس امراء کے پاس وہ منت و ترلے کرنے کے لیے گیا، اس کو اپنا وسیلہ بنانے کے لیے گیا، گردن تیغ منہ وچ سبزی پگ گلے وچ پا کے۔ وہ طریقہ کار ہوتا تھا، جب بادشاہ دوسرے سے ہار مان جاتا تو اپنی تیغ کو، اپنی تلوار کو اپنے گلے میں لٹکا دیتا، منہ وچ سبزی، اور اپنے منہ میں سبزہ ڈال لیتا، گھاس منہ میں ڈالتا، پگ گلے وچ پا کے، سر سے اتار کے اپنی پگڑی کو اس نے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور محتاج ہو گیا، ان سے معافیاں مانگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جا ملیا شاہ پالے تائیں کہندا صاحب میرے، خواہ مار خواہ چا رکھی جان میرے آتے رہے۔ وہ جا کے شاہ پال کو ملا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے صاحب، اے میرے بادشاہ، خواہ مار خواہ چا رکھے جان میری آتے رہے، اب تمہیں مجھے مار دو یا چھوڑ دو، میری جان تمہارے حوالے ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جھڑک دیتی شاہ پالے اگوں، اے بدبخت نہ مردہ، دل تیرے نے چایا کی کر ایسا ظلم کہردا۔ اس نے پھر آگے سے جھڑک دیا، شاہ پال نے کہا اے بدبخت و نہ مرد انسان، دل تیرے نے چایا کی کر ایسا ظلم کہر، تیرے دل نے ایسا ظلم اور کہر کیسے اٹھایا ہے۔ اپنی بات کی طرف آتا ہے، کہتا ہے ایسا آدم زادہ سونا سے صفتاں دا سائیں، ساڑھے باغ ارم تو پھڑ کے کیتا مارا زائیں۔ وہ اپنے دکھ کی باتیں سناتا ہے، کہتا ہے ایسا آدم زادہ سونا، اتنا خوبصورت آدم زادہ، اور جس کو 100 صفتوں کو وہ مالک تھا، ساڑھے باغ ارم تھی پھڑ کے کیتا مارا زائیں، ہمارے باغ سے پکڑ کے تم نے اسے سزائیں دے کے مار دیا۔ فرزنداں دی جائی مینوں ویسی بہت پیارا، کہتے وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ آدی دا شہزادہ آہا نسل سکندر دارا، وہ بادشاہ زادہ جو تھا اس کو وہ سکندر دارا کی نسل میں سے تھا۔ شاہ فریدوں تے جمشیدوں ایسی بال نشانی، فاضل عاقل قابل دوجا کوئی نہ احدا ثانی۔ اس کی تعریف میں کرتا ہے، کہتا ہے وہ شاہ فریدوں اور جمشیدوں جیسے جو ہستیاں تھیں، ان کی نشانی تھا فاضل عاقل قابل دوجا کوئی نہ اس دا ثانی۔ وہ فاضل بھی تھا، عقل بھی تھا، قابل بھی تھا، اس جیسا کوئی اس کا ثانی نہیں تھا، تمام صفتوں کا وہ مالک تھا۔ ہر علم ہر ہنروں کامل، خوش آواز بہادر، مرد شریف ظریف سیاڑا، سخی لطیف اکابر۔ یہ کیا صفتیں اس کی شاہ پال کر رہا تھا، کہتا ہر علموں، تمام علموں سے، ہر ہنروں، تمام ہنر سے، کامل خوش آواز، اور کامل تھا، خوش آواز بہادر بھی تھا، اچھی آواز والا بھی تھا، مرد شریف ظریف سیاڑا، سخی لطیف اکابر۔ یہ میاں صاحب نے تمام چیزیں استعمال کر دی اپنے سیف الملوک کے لیے۔ شریف مرد تھا، ظریف تھا، اعلیٰ ظرف تھا، سیاڑا تھا، دانا تھا، سخی تھا، لطیف تھا، اکابر، سخی لطیف اکابر۔ اس سے زیادہ انسان کی کیا صفتیں ہو سکتی ہیں جو شاہ پال کر رہا ہے سیف الملوک کی۔ زاہد شب بیدار نمازی، ادب ہدایت والا، ایس زمانے ثانی اس دا نہ کوئی مرد اجالا۔ زاہد تھا، عبادت کرنے والا تھا، شب بیدار تھا، رات کو جاگنے والا تھا، نمازی تھا، ادب ہدایت والا تھا، ایس زمانے ثانی اس دا نہ کوئی مرد اجالا، اس زمانے میں اس جیسا کوئی مرد نہیں مل سکتا۔ صوفی اہل اسلام پر رضی، سالک سفر عشق دا، صورت سیرت نوی جوانی، گنج یقین صدق دا۔ صوفی تھا، صفا تھا، اس میں کوئی محل نہیں تھی، ملاوٹ نہیں تھی، اہل اسلام پر رضی تھا، تمام چیزوں سے اس کو، وہ اہل اسلام، مکمل اسلام اس پہ غالب تھا، اور ہر چیز سے پرہیز تھا، سالک سفر عشق دا، وہ سیدھے راستے پہ عشق کے سفر پہ چلنے والا تھا۔ صورت سیرت نوی جوانی، گنج یقین صدق دا، صورت سیرت اور نئی جوانی، گنج یقین صدق دا، او تمام صدق سچا تھا، ہر لحاظ سے سچا تھا۔ او نجیب بے مثل شہزادہ، مار کی تعدد فانی،
میں بھی بدلا چھڑا نہیں کلزم کراں ویرانی. کہتا ہے وہ جی وہ بے مثل شہزادہ اتنی جو خوبیوں کا مالک تھا، مار کی تعداد فانی تم نے اسے مار دیا ہے. میں بھی بدلہ چھڑا نہیں کلزم کرا ویرانی، میں بھی اس کے بدلے میں تمہارا کلزم سارا ویران کر کے رکھ دوں گا. نک نکیل گتانگا تینوں مشکی باہی کرساں، نالے فوج پیچھے جو تیری ساری ایویں پڑساں. کہتا میں تمہارے ناک میں نکیل ڈالوں گا اور تیری بازو مشکیں باندھ کے کڑیوں سے باندھ دوں گا. نالے فوج پیچھے جو تیری ساری ایویں پڑساں، ساتھ جو تمہاری فوج بچ گئی ہے اس کا بھی یہی حال کروں گا. کلزم اندر ایک نہ چھڑساں، باغ وچ کھڑساں، ہاتھ ہتھوڑی پیریں بیڑی تو گلے وچ جڑساں. کہتا ہے میں تمہارے کلزم میں کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، سب کو پکڑ کے میں باغ میں لے جاؤں گا اپنے ملک میں. ہاتھ ہتھوڑی پیریں بیڑی تو گلے وچ جڑساں، تمہارے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ڈالوں گا، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توک ڈالوں گا. سہ ملوکے دائق بائی نالے یار پیارا، نائب تے وکیل سیانا ساتھ دیکھ سارا. کیسے ادھر سہ ملوکا بھائی ہے، وہ بہت پیارا ہے. سہ ملوکے دائق بھائی نالے یار پیارا، وہ بھائی بھی ہے اور اس کا پیارا دوست بھی ہے. نائب تے وکیل سیانا ساتھ دیکھ سارا، وہ اس کا نائب اور وکیل بھی ہے اور بہت سیانا بھی ہے. سر ادیب شہر وچ رہا بادشاہ دے خانے، باغ رم سدساں اس نو گل کے دیو توانے. وہ سر ادیب میں پیچھے رہ گیا ہے، اسے میں بادشاہ کے گھر رہ گیا ہے. باغ رم سدساں اس نو گل کے دیو توانے، اور میں بڑے بڑے توانا دیو بیچ کے اس کو بلاؤں گا. تسی حوالے اس دے ہو سو حکم دے ہاتھ دے ساں، پتر دیاں ٹبر تیرے کر کر خوار میرے ساں. میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا اور تم اس حکم کے پابند ہوگے. تمہاری تمام بیٹیاں اور بیٹے، تمہارا ٹبر، تمہارا گھرانہ، گھر والے کر کر خوار میرے ساں، ان کو خوار کر کے میں ماروں گا. اکھی اگے پیارے تیرے لے تصدیقے مرسن، ایسی اوسی روت ساڑے یاد موئے بھی کرسن. تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہارے پیارے کو ایسے ماروں گا، ان کو ستا ستا کے ماروں گا. ایسی ہوسی روت ساڑے یاد موئے بھی کرسن، ایسا کروں گا تمہارے ساتھ جو مر گئے ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے. ملک ولایا تیری تائیں خاک سے آ کرے ساں، کوٹ قلعے گھر محل چبارے پٹ تباہ کرے ساں. تمہارا ملک اور تمہاری جو بادشاہی ہے ولایت ہے، اس کو خاک میں رلا دوں گا اور تمہارے کوٹ قلعے گھر محل چبارے پٹ تباہ کرے ساں. وہ یہ تمہارے کوٹ قلعے اور محل چباروں کو میں تباہ و فنا کر دوں گا. ہاشم کہندا اے سلطانہ وس پیاں میں تیرے، جے کچھ چاہیں ظلم تحدی کر لے ونڈے میرے. وہ کہتے ہیں ہاں، ہاشم شاہ کو کہتا ہے اے سلطان، اے بادشاہ، میں تمہارے وس میں آ گیا ہوں، تم جو چاہو ظلم کرو، تم جو میرے پہ زیادتیاں کرو، میں برداشت کروں گا. آج کا سبق یہاں تک ہے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی اس کے آگے جو قصہ ہے وہ بہت ہی پرمغز ہے. جیسے آج تعریفیں کی ہے سحر ملوک کی میاں صاحب نے، ان کو آپ بار بار سنیں، سمجھیں کہ ایک انسان نے جو ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے.